جسے دنیا خاموش کہتی، تقریر کی آخری فکریں توجہ چاہتا، جسے دنیا خاموش کہتی، امام حسن ہر وقت چپ رہے اپنے دشمن کے سامنے، کبھی چپ نہیں رہے علی کے دشمن کے سامنے، پوری ذمہ داری سے میں نے یہ فکر رکھا، ہر وقت چپ رہے اپنے دشمن کے سامنے۔ ایک بندے نے امام حسن علیہ السلام کے سامنے آ کر امام حسن علیہ السلام کو معاذ اللہ گالیاں دینی شروع کر، امام نے کہا بولتا رہے، فرق ہی نہیں، لوگ اٹھنے لگے، کہا بولنے دو، تھک گیا، کہا چپ کیوں ہو گیا، پیاسا ہے، پانی پی کے پھر شروع ہو گیا، دشمن کو رزق یا اللہ دیتا ہے کہ اہل بیت دیتے ہیں، کھانا کھلا دیا، پھر بولنے لگا، بستر دے دیا، صبح جب جانے لگا تو امام نے اسے گھوڑا دیا، اشرفیہ نہیں، گھوڑے پہ بیٹھا نیچے اتر آیا، امام حسن کے پاؤں چوم کے کہتا ہے واقعی اللہ بہتر جانتا تھا کہ وہ رسالت کو کس خاندان میں رکھے، سلامت آباد فرمایا اگر کوئی میرے ایک کان میں گالیاں دے دے اور دوسرے میں معذرت کر تو میں اسے معاف کر دوں۔ یہ ہے امام حسن کا ذاتی دشمنوں سے سلوک۔ لیکن جب آپ شام گئے وہ منصوبہ بنو کہ دروازے پر کھڑا کوئی شخص پردہ نہ اٹھائے، کوئی بھی آتا تھا ایرا غیرہ جو بھی تو دربان کھڑے تھے، ان کا کام تھا یوں پردہ اٹھا، خصوصی احکامات دی خبروں پردہ نہیں اٹھا، خود مولا پردے ہٹائیں اور دربار میں آئیں۔ سیدہ کے بیٹے نے قدم، ہوا چلی، ادھر کا پردہ یہاں رک گئے، ادھر کا پردہ یہاں رک گئے، مسکراتا ہوا امام حسن درمیان سے گزر گئے، آواز دے کے فرمایا تیری رعایا نے نہیں اٹھائے، میری رعایا نے اٹھائے، ہوا میری رعایا ہے، یہ جو ہوا ہے یہ میری رعایا۔ اگلی بات آپ کو معلوم ہے کوئی نہ اٹھے، آدھا مجمع بولا تھا، سب سے پہلے وہ خود اٹھا، پھر پورے وزیر مشیر اٹھے، بعد میں اس نے پوچھا میں نے روکا تھا تو تم کیوں اٹھے؟ اگر جناب کیوں اٹھے؟ کچھ جگہ حسن کے ساتھ سانپ آ رہا، اب پتا چلا کہ اللہ بڑے بڑے فرعونوں کو سانپ ہی سے ڈراتا ہے، یہ جو فرعون ہیں یہ سانپ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، جتنا مرضی اچھا ماحول مل جائے، جتنا مرضی اچھا، یہ ماحول والا بھی ایک اعتراض ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدل جاتا ہے، کہاوت کی حد تک ٹھیک ہے، حقیقت ٹھیک نہیں۔ یوسف ساری زندگی کافروں میں رہے اور نبی رہے، یوسف کے بھائی ساری زندگی نبی کے ساتھ رہے، ٹھیک نہیں۔ حضرت آسیہ ساری زندگی فرعون کے گھر رہی اور مومنہ رہی، آپ میں سے جنہیں سمجھ آئی ہے وہ خوش ہو گئے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ شیطان بھی تالیاں بجا رہا ہے کسی فکر پر، وہ آپ کو نظر نہیں آیا، میں نے اسے خوش ہوتا دیکھا۔ شبیہ بھائی وہ ایسے کہ وہ مجھے چڑا کے کہہ رہا کہ اگر آسیہ فرعون کے گھر میں رہ کے مومنہ رہی ہے تو کچھ کنیزیں میری بھی ہیں، سچا ہے یا نہیں ہے کہ کچھ کنیزیں میری بھی ہیں جو نبیوں کے گھر بھی رہ کے ٹھیک نہیں ہوئی۔ سمجھدار سارے سمجھ گئے، کتنا پڑھا لکھا مجمع، میں نے نام بھی نہیں لیا، آپ سمجھ گئے کہ میں نوح کی بیوی کی بات کر رہا ہوں، یہ معرفت حسین کی ماں عطا فرماتی، آپ سب قرآن کا واقعہ تو آپ سارے کیونکہ تلاوت کرتے ہیں تو آپ سمجھ گئے یہ لوط کی بیوی کی بات ہو رہی ہے۔ امام آئے سامعین گرامی قادر وہ جس نے اپنے کسی دشمن کے سامنے کبھی لب نہیں کھولے، تشریف فرماؤ، اور مجمع میں سے کسی نے علی کو گالی دے دی، وہ جو چپ تھا وہ بول پڑا، اور کیا بولا خدا کی قسم، کسی کو اردو میں بھی میٹر چاہیے تو نقوش عصمت میں علامہ شاہ نظر جوادی نے یہ نہیں یہی فکرے جو میں پڑھ رہا ہوں یہ لکھے، اسے گالی دی، حسن کے چہرے پہ جلال آیا، شام والے بول پڑے، ابھی بھی چپ رہو گے، اسے جواب نہیں دو گے، تیرے باپ کو گالی دے رہا۔ امام حسن نے مسکرا کے کہا شام والوں تم بتاؤ کیا یہ میرے جواب کے قابل ہے؟ جبکہ تم جانتے ہو کہ اس کے پیدا ہونے پر 6 آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، ایک کہتا تھا میرا ہے، دوسرا کہتا تھا میرا، تیسرا کہتا تھا میرا، کیا تمہیں معلوم ہے کیا یہ جواب کے قابل ہے؟ پھر ان 6 میں سے یہ اس کا بیٹا مشہور ہوا جو کمینگی میں سب سے زیادہ تھا اور عمر میں اس سے بھی چھوٹا ہے، امام کو سمجھا دو، کمینگی میں اس سے بڑا ہے، عمر میں اس سے چھوٹا ہے، یعنی جسے اٹھا کے کھلاتا رہا ہے اسے باپ کہتا ہے۔ قیامت تک کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جب بھی کوئی علی کو پھونکے سمجھنا پکا حرام زادہ بول رہا۔ وقت کافی بیت گیا ہے، ایام عذابی گزرنا چاہتے ہیں، 5ویں کی رات ہو گئی، 2 راتیں اور مہمان ہے حسین، ہمیں اعتراف ہے ہم عزاداری کا حق ادا نہیں کر سکے، زندگی کا بھروسہ بھی اب تک شاید ایک آنسو بھی ایسا نہ تھا جو فاطمہ زہرا کی تسلیت کا باعث ہو سکے، بھی ہم شرمندہ ہیں اور حق ادا کرے گا بھی کوئی کیسے۔ کسی امام حسن کا داماد زین العابدین 36 سال خون رویا، اسے آخری وقت 5ویں امام نے کہا تھا بابا کب تک رو گے؟ کہا محمد باقر میرا رخ کربلا کی طرف کر، خون رونے والے امام کا رخ کربلا کی طرف ہوا تو آخری فکر سید سجاد کے تھے بابا حسین معاف کرنا، جو تیرے رونے کا حق تھا وہ سجاد ادا نہیں کر، اس کی نسلیں خوش قسمت ہیں، اسے خدا حسین کی عزاداری نصیب۔ گھروں سے جنازے نکلتے ہیں، آج ایک ایسا جنازہ برآمد ہونے جا رہا ہے جو قبرستان سے بھی برآمد ہوا، مثال نہیں ملتی کہ کوئی جنازہ گھر سے جائے اور پھر گھر میں واپس آ جائے، شاید اسی لیے حسن کو امیر کہتے ہیں کہ 2 کفن پہنے ہیں امیر نے، جو امیر تھا اسے امت نے 2 کفن دیے، جو غریب تھا اسے امت نے 1 کفن بھی نہیں دیا۔ حسن کی امیری یہ ہے کہ 2 کفن پہنے، حسین کی غریبی
یہ ہے کہ ایک کفن بھی نہ ملا۔ حسن کی امیری یہ ہے کہ جب زہر ملا تو گھر آ گئے، ام فروا نے بستر بچھایا اور میرا مولا بستر پر تڑپنے لگا۔ جو بستر پہ وطن میں تڑپے امیر ہوتا ہے، جو پردیش میں تپتی ہوئی ریت پر تڑپے وہ غریب ہوتا ہے۔ مصائب طویل نہیں ہوں گے لیکن دو چار جملے جب پڑھ دوں گا تو میں اشارہ کروں گا تب زیارت آئے گی۔ آخری وقت میں جس کے پاس 3.5 سال کا بیٹا موجود ہو اسے امیر حسن کہتے ہیں، اور آخری وقت میں جس کے پاس 3.5 سال کی بیٹی موجود ہو اسے غریب حسین کہتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ کیسے پڑھ لیتے ہیں اور لوگ مان جاتے ہیں کہ سکینہ 4 قدم دور کھڑی رہی حسین سے۔ جاؤ بیٹیوں کے دل سے پوچھو جو اتنی دور سے آ گئی تھی، سادات مجھے بتاؤ وہ 4 قدم دور کیسے کھڑی ہو سکتی تھی؟ بس اتنا ہے کہ 4 قدم دور کھڑی نہیں تھی، کبھی بابا میں گر جاتی تھی اور جب شمر بالوں سے پکڑ کے سکینہ کو ہٹاتا تھا، ایک ہاتھ سے خنجر ماتم کر کے فکرہ سن، ایک ہاتھ سے اللہ کی دعائیں قبول کرے۔ حسین کی ماں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اللہ ماتم کرنے والے ہاتھوں کے نصیب نیک کرے، کل مومنین و مومنات کے رزق میں برکت دے، ہر ایک کی دعا کو فاطمہ زہرا قبول کرے۔ جناب قاسم نے جا کے اطلاع دی، بی بی زینب نے برقع پہنا، حسن کی گھر کی طرف دوڑی، جس کے لاشے پر زینب برقع پہن کے آئے وہ امیر ہوتا ہے، اور جس کے لاشے پر زینب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کر بے مکنا ہو جاتا، ہائے کر کے رونا، ہائے کر کے رونا۔ اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کرے، خدا سعادت بھائی کی محنت کو قبول کرے، والدہ حسنین جتنے مومنین و مومنات ہیں سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے۔ پورا گھر بھر گیا، امیر تھا نا، سارا گھر بھر گیا۔ امیر کے پاس سب آ گئے، غریب کے پاس کوئی نہ۔ ہر امام کے پاس آخری وقت میں بیٹا موجود ہے سوائے حسین۔ حسین وہ غریب ہے جس کے پاس آخری وقت میں بیٹا۔ امام حسن نے آنکھیں کھولی اور میرے مسموم امام نے ایک ایک کے چہرے کو دیکھا اور پھر حسین کو دیکھ کے فکرہ کا سب آئے کو میرے غازی کو پتہ نہیں چلو۔ اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کر، اللہ فاطمہ کے نفیس بیٹے کو تڑپ تڑپ کے رونے والوں کو سلامت رکھے۔ محسن بھائی 10,000 کا مجمع جنازے میں ہو سارے نہیں روتے، بولو سب روتے ہیں قبلہ سارے روتے نہیں، 2-3 روتے ہیں، اجنبی بندے کو پوچھنا پڑ جاتا ہے یہ کیا لگتا تھا، یہ کیا لگتا تھا۔ آج فاطمہ کے بیٹے کو ایسے تڑپ کے رو، میری ماں بہنوں ایسے ماتم کر کے رونا کہ فرشتے فاطمہ زہرا سے جا کے پوچھیں یہ تیرے حسن کا کیا لگتا تھا، یہ تیرے امیر اور نفیس حسن کا کیا لگتا تھا۔ آواز آئی سارے آئے ہو، میرے عباس کو پتہ نہیں چلا، جواب آیا دروازے پہ بیٹھ کے رو رہا۔ آواز آئی قاضی اندر نہیں آؤ گے، ماتم کر کے کہتے کیسے آؤ، زینب اور کلثوم کے بال کھلے ہوئے، ایک دفعہ قاتل کا نام بتا دے۔ عباس کی زندگی میں تجھے کس نے زہر دیا، بس دنیا سے چلا گیا حسین، حسین نے غسل دیا، حسین نے کفن پہنایا۔ جب تک میں اشارہ نہ کروں زیارت نہ لے کے، گھڑیوں پہ دیکھ لیں میں 2 منٹ اور پڑھوں گا۔ کفن پہنایا امام حسین نے، عابد کے ساتھ مل کے غسل دیا امام حسین، جنازہ تیار ہو گیا۔ فضل شاہ جی، ندیم بھائی اتنے سید ہیں، ذرا تھوڑی سی اشارہ کریں مجھے اجازت دے لیں۔ میں دستور زمانہ کے مطابق ایک اعلان کرنے والا حضرات، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ محمد مصطفیٰ کے بیٹے کا جنازہ امامیہ مسجد میں بالکل تیار ہے، جو مسلمان رسول کا بیٹا سمجھ کر جنازے کو کندھا دینا چاہے وہ زخمی جنازے کو کندھا دے۔ حسین جنازہ لے کے باہر نکلا، زینب دروازے پہ رک گئی، یہ سامنے ایک ملونہ کھچر پہ سوار ہو کے آئی، کہنے لگی کہاں لے کے جا رہا ہے؟ حسین نے کہا نانا کے بعد دفن کرنے، یا اس نے اشارہ کیا ادھر سے کمانے کر کی